شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوفناک کہانیاں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ شروع کرتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے وقاص احمد نے UK مانچسٹر سے، اور وقاص بتاتے ہیں کہ خوفناک کہانی ایک شخص جس کا نام محسن ہے اس کی زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی ہے۔ اور محسن بتاتے ہیں کہ میں پاکستان گجرات کا رہنے والا ہوں اور میں لکڑیاں کاٹنے کا کام کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میں جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے گیا تھا، اور جیسے ہی میں جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے گیا، دوپہر کے 12 بجے کا ٹائم تھا اور میں لکڑیاں کاٹنے میں مصروف تھا۔ جب میں جنگل میں گیا تو مجھے کچھ بھی اس طرح کا پراسرار یا کوئی بھی چیز مجھے وہاں خوف زدہ کر دینے والی نہیں لگی اس وقت، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پرسکون اور اطمینان سے میں اپنا کام کر رہا تھا اور اپنے کام میں بہت مصروف تھا۔ تو اچانک سے مجھے اس طرح محسوس ہوا کہ کوئی میری طرف چلتا ہوا آ رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے اس طرف دیکھا جس ڈائریکشن سے مجھے وہ چیز محسوس ہو رہی تھی، تو وہاں سے ایک بہت بزرگ شخص تھے جو کہ ایک پولیس آفیسر کی یونیفارم میں تھے۔ وہ بزرگ شخص جو تھے وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ میں لکڑیاں کاٹنے کا کام کرتا ہوں اور میں ابھی اپنے کام میں مصروف تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، یا مطلب اس طرح سے کہ آپ میرے پاس آئے ہیں، پولیس آفیسر میرے پاس آئے ہیں، کیا میں نے کوئی غلطی کر دی ہے؟ تو وہ مجھے یہ کہنے لگے کہ تم جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ یہاں پر معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ جب میں نے یہ بات سنی ان کی، مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں نے انہیں یہ کہا کہ نہیں، یہاں پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ کی رائے کا بہت شکریہ، لیکن میں اپنا کام پورا کر کر یہاں سے چلا جاؤں گا، اور کیونکہ مجھے کسی بات کا یہاں پر خطرہ محسوس نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ جو پولیس آفیسر تھے، وہ جو بزرگ شخص تھے، انہوں نے مجھے بڑے غصے سے بولا پھر دوبارہ کہ کیا تمہیں ایک بات کی سمجھ نہیں آتی؟ جب میں نے تمہیں کہا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ تو یہاں سے چلے جاؤ، یہ وقت بالکل بھی ابھی ٹھیک نہیں ہے تمہارے رکنے کے لیے یہاں پر، تو اچھا ہے، بہتر ہے کہ تم یہاں سے ابھی اسی وقت چلے جاؤ۔ کیونکہ وہ پولیس والے تھے، اسی وجہ سے میں نے ان کے ساتھ کوئی بحث نہیں کی زیادہ اور کوئی بات چیت نہیں کی، اور جس طریقے سے انہوں نے مجھے کہا، جتنے غصے سے انہوں نے مجھ سے بات کی، تو میں بالکل خاموش ہو گیا اور میں وہاں سے جانے لگا۔ اور جیسے ہی میں وہاں سے جانے لگا تو میں نے یہ سوچا کہ میں ایک دفعہ پیچھے مڑ کر دیکھ لیتا ہوں، کیونکہ ابھی میں اتنا دور نہیں گیا تھا بلکہ کچھ قدم کا فاصلہ میں نے طے کیا تھا۔ ان بزرگ شخص تھے، تو وہ جو بزرگ شخص تھے وہ وہیں پر کھڑے ہوئے تھے جب میں واپس جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر واپس دیکھا تو وہاں پر کوئی شخص موجود نہیں تھا، کوئی انسان موجود نہیں تھا، کیونکہ وہاں پر درخت تھے صرف، اور جنگل کا وہ علاقہ تھا، اور اگر کہیں پر بھی وہ جاتے تو مجھے ضرور نظر آتے کہ وہ کہیں نہ کہیں تو گئے ہیں، لیکن اس طرح سے اچانک سے کہیں غائب ہو جانا یہ میری سمجھ کے بالکل باہر تھا۔ اور جب میں گھر گیا اس وقت تو کیونکہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو جیسے ہی میں گھر گیا، گھر جا کر جب میں تھوڑا ریلیکس ہوا، تھوڑا میں پرسکون مجھے فیل ہوا، تو تب میں نے جا کر جب یہ بات سوچی تو مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ شاید وہ کوئی بزرگ شخص ہوں گے، یعنی وہ کوئی بزرگ جن ہوں گے جو مجھے وہاں پر رکنے سے منع کر رہے تھے، کیونکہ شاید ان کو پتہ ہوگا جو بات مجھے نہیں پتہ تھی کہ وہاں پر کوئی اور چیز، ایسی پراسرار چیز ہو سکتی ہے جو کہ مجھے نقصان پہنچا سکتی تھی، یا وہ ان کا ٹائم ہوگا، ان کا وقت ہوگا وہاں ظاہر ہونے کا، جس وجہ سے انہوں نے مجھے اس طرح اپنا آپ ظاہر کیا اور مجھے وہاں سے جانے کے لیے بولا اور مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ تو یہ ایک خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ وقاص آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی ہے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ شروع کرتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے شہاب نے، اور شہاب بتاتے ہیں کہ میں بہاولپور کا رہنے والا ہوں، اور یہ خوفناک کہانی میری پوری فیملی کے ساتھ پیش آئی، اور یہ جو واقعات تھے یہ میری دادی اماں کے ساتھ پیش آنا شروع ہوئے۔
جب ہمیں ایک نیا گھر لینا تھا، اور وہ جو گھر تھا جو ہمیں ایک اونر نے، جو اس گھر کا اونر تھا، جب اس نے ہمیں وہ گھر دکھایا تو ہمیں وہ گھر بہت زیادہ پسند آیا، کیونکہ ہماری جو فیملی تھی وہ ہمارے پچھلے گھر میں پوری نہیں آ پا رہی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں نیا گھر لینا تھا، اور ہمیں بالکل بھی پیسوں کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ گھر مہنگا ہے یا سستا ہے۔ ہمیں ایک اچھا گھر چاہیے تھا، جو ایک سوسائٹی تھی، اور اس سوسائٹی میں وہ گھر جو تھا وہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے بنا ہوا تھا، لیکن اس کی ایک عجیب بات یہ تھی کہ اس گھر کے پیچھے، یعنی اس کا جو پیچھے والا حصہ تھا، جو پیچھے والے کمرے تھے، وہ بہت زیادہ ابینڈڈ تھے، بہت زیادہ پراسرار تھے۔ ان کمروں کو انہوں نے تالے لگا کے رکھے ہوئے تھے۔ جب ہم لوگ گھر کو دیکھنے گئے، فرسٹ وزٹ کیا ہم لوگوں نے گھر کا، کیونکہ فرنٹ سے وہ بہت زیادہ پیارا تھا، فرنٹ سے بہت زیادہ آنا جانا تھا لوگوں کا بھی، اور سب جو وہاں پر رہتے تھے وہ پیچھے والا جو پورشن تھا وہ اس پورشن کو بالکل یوز نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے ہمیں یہ بات بالکل نہیں بتائی کہ وہ اس پورشن کو کیوں یوز نہیں کرتے۔ اور وہ گھر اس طرح بنا ہوا تھا کہ اس گھر کے اندر ہی، یعنی اس کی جو باؤنڈری تھی پوری، اس کے اندر ہی انہوں نے گارڈن بنایا ہوا تھا، اور وہ جو گارڈن تھا وہ چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، پیچھے بیک یارڈ میں بھی تھا بہت زیادہ، مطلب گارڈن اور گھاس اور پیڑ پودے بہت زیادہ تھے، جو لوکیشن ہمیں گھر کی بہت پسند آئی۔ اور ہم لوگوں نے یہی سوچا کہ ہمیں آگے والا حصہ یوز کرنا ہے، اور ویسے بھی ہمارا گھر یہ ہو جائے گا بعد میں، تو ہم لوگ جب مرضی چاہے وہ پیچھے والا پورشن ہم لوگ رینوویٹ کروا کے تو اسے ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں۔ یہی سوچ کر ہم لوگوں نے اس گھر کے جو اونر تھا اس سے ہم نے اس کی کیز لے لیں، اور سودا وغیرہ ہو گیا، اور وہ جو اونر تھا وہ ہمیں وہ گھر دے کر چلا گیا، لیکن اس نے ہمیں اس طرح کی کوئی بات نہیں بتائی کہ وہ پیچھے والا پورشن یوز کیوں نہیں کرتے، یا وہ اس گھر کو اتنے سستے داموں میں کیوں بیچ رہے ہیں، کیونکہ جو اس گھر کی لوکیشن تھی، جو اس کی رقم بنتی تھی، وہ اس سے بہت زیادہ کم لے رہے تھے۔ اور جیسے ہی انہوں نے ہمیں چابیاں دیں، وہ اس طرح سے وہاں سے غائب ہوئے، یعنی اتنی جلدی وہاں سے گئے، وہ جو گھر کے اونر تھے، جیسے کوئی انسان کسی چیز سے جان چھڑانا چاہتا ہے، پیچھا چھڑانا چاہتا ہے۔ ہمیں یہ چیز ان کی بہت عجیب لگی۔ اس کے بعد سے ہم لوگ سارے وہاں پر جب شفٹ ہوئے تو پہلے ہی دن جب میری دادی اماں سارے گھر کو دیکھ رہی تھیں، تو دادی اماں جو تھیں وہ پیچھے والے پورشن میں بیک یارڈ میں چلی گئی، جہاں پر سارے وہ کمرے بنے ہوئے تھے، جہاں ان کو تالے لگے ہوئے تھے۔ تو اچانک سے جو میری دادی اماں تھیں ان کو بہت زیادہ پراسرار آوازیں آنا شروع ہو گئیں ان کمروں میں سے۔ تو جیسے ہی وہ ان کمروں کی طرف گئیں، انہیں بہت زیادہ اسمیل آنا شروع ہو گئی، اتنی گندی اسمیل تھی وہ، جیسے کوئی جانور مر چکا ہو، اور کافی دن ہو گئے ہوں اسے مرے ہوئے، اور اس کی جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے وہ کہیں پر گل سڑ رہی ہو، اس طرح کی بہت گندی اسمیل آ رہی تھی۔ تو میری دادی اماں نے ہمیں فوراً بلایا، اور انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ یہاں کی صفائی کرواؤ اچھے سے، کیونکہ یہاں سے بہت گندی اسمیل آ رہی ہے، کسی کے جیسے گوشت وغیرہ کوئی سڑ گیا ہو، اس طرح کی اسمیل آ رہی ہے۔ تو جب ہم لوگ وہاں پر گئے، ہم نے صفائی کی، ہم نے سب کچھ صاف کیا، لیکن ہمیں ایسی کوئی چیز بھی وہاں نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے وہ اسمیل اس پورے پیچھے والے پورشن میں پھیلی ہوئی تھی، اور ہم سے وہ اسمیل بالکل برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے ہم لوگ واپس آ گئے صفائی کر کے۔ بڑی مشکل سے ہم نے اس پورشن کی صفائی کی۔ اس کے بعد سے عجیب و غریب واقعات ہونا ہمارے گھر میں شروع ہو گئے، پہلے ہی دن سے جب ہم لوگ وہاں پر گئے۔ اور جو میری دادی اماں تھیں ان کو عجیب و غریب چیزیں نظر آتی تھیں، انہیں عجیب و غریب آوازوں میں کوئی بلاتا تھا۔ جب وہ رات کو کمرے میں اکیلے سوتی تھی تو انہیں کوئی باقاعدہ ان کا نام لے کر بلایا کرتا تھا، اور جو بھی انہیں بلاتا تھا وہ اس طرح تھا جیسے کوئی عورت ہوتی ہے، لیکن اس عورت کی آواز ایسی تھی کہ کوئی گھر کا بندہ وہ نہیں تھا، یعنی گھر کی کوئی بھی عورت جو تھی اس کی آواز نہیں تھی، دادی اماں نے بتایا ہمیں۔ تو دادی اماں ہمیں یہی کہتی تھی کہ مجھے یہ گھر ٹھیک نہیں لگتا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس گھر کے ساتھ کچھ تو پراسرار چیزیں ہیں جو اس گھر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور ہم لوگوں کو اس گھر کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو لیکن وہ گھر اتنا اچھا تھا، ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے دادی اماں کو سمجھا بجھا کر اس وقت کے لیے انہیں چپ کروا دیا۔ لیکن کچھ دنوں بعد ایسے ہوا کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اوپر چھت پر بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگ کزنز وغیرہ سارے ہمارے گھر آئے ہوئے تھے ہمارا گھر دیکھنے کے لیے۔ تو ہم لوگ اوپر باربیکیو کر رہے تھے، صرف کزنز تھے، یعنی جو میری بہنیں تھیں، ہم لوگ تھے، سب کزنز تھے، جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جیسے ہی ہم لوگ اوپر باربیکیو کر رہے تھے بیٹھ کر، تو وہاں پر ہماری چھت پر، یعنی جو وہاں گارڈن میں درخت وغیرہ لگے ہوئے تھے،
ایک درخت تھا جو بالکل ہماری چھت کے ساتھ لگا ہوا تھا اور وہ بہت زیادہ بڑا تھا، ہماری چھت سے بھی بڑا وہ درخت تھا، بہت اونچا تھا۔ تو اچانک سے جو میرا ایک کزن تھا وہ یہ کہنے لگا کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ جو درخت ہے اس کی شاخیں جھول رہی ہیں، کیونکہ ہوا چل رہی تھی وہاں پر، لیکن اتنی ہوا تیز نہیں چل رہی تھی کہ وہ شاخیں اس طرح جھولیں جیسے اندھیری آ رہی ہو یا کوئی طوفان آ رہا ہو۔ تو ہم لوگوں نے جب دیکھا باقاعدہ وہاں پر ٹارچ کی مدد سے جب ہم نے دیکھا تو وہاں پر ہمیں ان شاخوں پر کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا، اور جو بھی کوئی بیٹھا ہوا تھا وہ کوئی عورت تھی، اور اس کے ہاتھ پیر جو تھے وہ اس طرح تھے جیسے کسی الو کے یا کسی پرندے کے پنجے ہوتے ہیں، اس کے پیر جو تھے، ہاتھ پیر، وہ انسانوں والے نہیں تھے بالکل بھی، اور وہ بالکل اسی سٹائل میں بیٹھی ہوئی تھی درخت پر جیسے کوئی بلی یا کوئی الو وغیرہ بیٹھتا ہے۔ اور جیسے ہی اس نے ہمیں دیکھا اس کی آنکھیں اتنی زیادہ چمک رہی تھیں، اتنی زیادہ اس کی آنکھیں جو تھیں وہ چمک رہی تھیں کہ ہم لوگ اسے دیکھ کر بالکل ایک دم شوق میں چلے گئے، نہ ہم ہل پا رہے تھے نہ بول پا رہے تھے۔ تو وہ جو میرا دوست تھا، یعنی جو میرا کزن تھا سوری، وہ اسے دیکھ کر چیخنا چلانا شروع ہو گیا، اور اس مخلوق نے جو اس درخت پر بیٹھی ہوئی تھی اتنی زوردار اور خوفناک ایک چیخ ماری۔ جیسے ہی وہ چلائی اس کی چیخ اتنی خوفناک اور زوردار تھی کہ ہمارے جو دل تھے وہ بالکل اس طرح تھے جیسے ابھی بند ہو جائیں گے اس آواز کو سن کر۔ تو ہم لوگ بالکل اس آواز کو سن کر ایک شوق سے باہر نکلے، اور ہم لوگ سارے چیختے چلاتے ہوئے نیچے بھاگے۔ اور جب ہم لوگ نیچے بھاگے تو میرا جو وہ کزن تھا اس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی، اتنی خراب ہو گئی کہ اس کو اسی وقت ایمرجنسی لے کے جانا پڑا۔ ہمیں ٹائم بھی نہیں ملا کسی کو بتانے کا کہ اسے ہوا کیا ہے، اسے فوراً ایمرجنسی لے کے گئے اس کے گھر والے، اور پیچھے ہم لوگوں نے پھر سب کو یہ بات بتائی کہ ہم لوگوں نے اوپر ابھی کیا دیکھا۔ اور اس پوری رات ہمارے اوپر چھت پر جو ہم نے باربیکیو کا سامان رکھا ہوا تھا، جو بھی ہم نے چیزیں وہاں رکھی ہوئی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی ساری رات اسے اٹھا اٹھا کے پٹخ رہا ہے ان چیزوں کو، بہت زور زور سے۔ کسی کے پیروں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، بہت بھاری قدموں کی آواز تھی وہ، اور بہت عجیب و غریب آوازوں میں جیسے کوئی رو رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ خوف زدہ تھے، اور ہم سبھی لوگ ایک کمرے میں جمع تھے، ہم لوگ بالکل بھی الگ الگ اپنے کمروں میں تو ہم نے سونے کا بالکل سوچا ہی نہیں، اور ساری رات ہمیں نیند ویسے بھی نہیں آئی۔ اس کے بعد سے ہمارے ساتھ واقعات ہونا بہت زیادہ شروع ہو گئے، واقعات میں تسلسل جو تھا وہ شروع ہو گیا، بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ کبھی ہمیں امی کے، ابو کے، یا ایسے ہوتا تھا ہمارے گھر میں کبھی کبھی بالکل ہی یعنی کوئی اجنبی شخص ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آتے تھے، کوئی اجنبی عورت، کوئی اجنبی آدمی چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے۔ کبھی ہم کچن میں جا رہے ہیں تو کوئی کچن میں کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وہ بالکل اجنبی ہوتے تھے، ہم جانتے بھی نہیں تھے، اور اچانک سے وہ غائب ہو جایا کرتے تھے۔ تو جیسے ہی یہ میں نے چیز ہم لوگوں نے جب ایکسپیرینس کی تو ہم لوگ اس گھر کے اونر کو ڈھونڈنے لگے جس نے ہمیں یہ گھر بیچا تھا، لیکن نہ ہی اس کا کانٹیکٹ نمبر ہم سے جو اس نے ہمیں دیا تھا، نہ ہی ہمارا کانٹیکٹ ہو پا رہا تھا اس نمبر سے، اس شخص سے، اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ پتہ چل پا رہا تھا۔ تو ہمیں بہت غصہ آیا کہ اس شخص نے یہ سارے واقعات کو جانتے بوجھتے کہ یہ چیزیں جو ہیں اس کے گھر میں موجود ہیں، اور پچھلے پورشن میں ان کا زیادہ بسیرا تھا، کیونکہ زیادہ تر اکثر اوقات آوازیں وہاں سے آتی تھیں، اور جو ہمیں پراسرار اشخاص نظر آتے تھے وہ بھی ہمیں پچھلے والے حصے میں بہت زیادہ نظر آتے تھے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے کوئی اور گھر لیا کرائے کا، اور اس گھر کو ہم نے پھر سے بیچنے کا سوچا، لیکن جو میری دادی اماں تھیں انہوں نے ہمیں منع کیا کہ جس طرح اس شخص نے ہمیں گھر بیچا اسی طرح تم لوگ کسی اور کو یہ بیچو گے اور اس کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنو گے، تو یہ چیز تم مت کرو، اس گھر کو اسی طرح رہنے دو تاکہ کسی اور کا نقصان نہ ہو اور ہم لوگ کہیں اور شفٹ ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی دادی اماں نے یہ بات کی ہمیں تھوڑا احساس ہوا اس بات کا کہ ہم بھی وہی چیز کرنے چاہ رہے تھے جو اس شخص نے ہمارے ساتھ کی۔ اس گھر کو اسی لیے ہم نے بھی چھوڑ دیا، وہ ویسے ہی پڑا رہا، بالکل ابینڈڈ ہو گیا وہ گھر، اور ہم لوگ دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے، اور اس گھر میں جہاں پر اب ہم رہتے ہیں یہاں پر ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آتا، ہم لوگ بہت ہنسی خوشی یہاں پر ایک دم پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ ایک خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے،
لسنرز آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ، اور ان خوفناک کہانیوں سے آپ لوگوں نے کیا کچھ سیکھا ہے، آپ لوگوں کے مائنڈ میں کیا باتیں آئی ہیں، اپنا فیڈ بیک وہ بھی مجھے ضرور دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔